السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، میں نے سورۃ العصر کی تفسیر کے اوپر چنا ہے۔ اور سورۃ العصر نا وہ ایسی صورت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے نا ہمیں تمام زندگی کا نا کامیابی کا ایک آئین بتا دیا ہے ہمیں۔ اور اگر اس کی تفسیر پر یقین کرے نا، اگر کتاب لکھی جائے نا تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، صرف وہ اپنا 4 آیات کی ہے آیت اپنا صورت، لیکن اس پر تفسیر اتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بسم اللہ کر کے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کی تمام انسانیت ہی گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ یہ جو 2 شرطیں ہیں نا، یہ تو تقریباً نارمل ہے اور آسان ہے۔ کیسے کہ ہم مسلمان کے گھر میں بائی برتھ پیدا ہوئے تو مسلمان ایمان تو لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد عوامل الصالحات، نیک عمل کیے۔ اور جس نے بھی آلموسٹ مسلمان ہے، کبھی کوشش کر کے نیک عمل کر بھی لیتا ہے، اور کوئی ویسے بھی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے جو ایک اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے۔ یہ 2 کام تو آلموسٹ بندہ کر لیتا ہے جو دین کے اوپر آتا ہے نا، یہ کام اس کے لیے آسان ہے۔ اگلی جو 2 کنڈیشنز ہے نا وہ سمجھنے والی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق کی وصیت کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے رہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا کلمہ پڑھ لیا اور نمازیں روزے اور عبادتیں کی تو آپ کامیاب ہو گئے۔ تیسری شرط ہے حق کی وصیت کرنی ہے، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے، جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے، صرف اپنی نماز روزے سیدھے کر کے نہیں رکھنی۔ جہاں جو آپ کو اللہ پاک نے گیون سرکمسٹینسز ہیں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے، اس میں پرفارم کرتے ہوئے آپ نے حق کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ اور اگلی کنڈیشن ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صبر کی تلقین کیسے؟ خود بھی کی اور کرتے بھی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ حق کی تلقین کریں گے، حق کے راستے پر آئیں گے تو لازمی بات ہے پھر آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ حق کے راستے پر آنے میں سب سے بڑی تکلیف ہے، سب سے پہلی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ یقین کریں آج کوئی بندہ نماز اور روزہ رکھ رہا ہے، باتی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بندگزار ہے، وہ اپنی اور باقی یہ 2 چیزوں سے دور ہے، تو دیکھ لیں وہ سوشل لائف اپنی بہترین ڈومیننٹ طریقے سے گزار رہے ہیں۔ جو جیسے ہی بندہ تیسری شرط پہ آتا ہے آج کے معاشرے میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پہ، تو سب سے پہلا جب آپ حق کے راستے پر آتے ہو تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے مطابق آپ تنہا ہو جاتے ہو۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی آپ کو یوں کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کسی اور ہی پلینٹ سے آ گیا ہے، یہ عجیب ہی باتیں کرتا ہے، یہ اس سوسائٹی کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا۔ کوئی بے وقوف کا ٹائٹل دے گا، کوئی کیا تانا دے گا۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہم کیا، ہماری اوقات کیا۔ لیکن یہ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ چیزیں فیس کرنا پڑی ہیں۔ جو صادق الامین تھے، جو مکے کے کفار کا، قریش کے آنکھ کا تارا تھے، وہ جیسے ہی انہوں نے حق کی آواز بلند کی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے نفرت کا سامنا کیا ہے۔ تو یہ تکلیفیں اور یہ جو ان کو پیچھے سے آوازیں کسی جاتی تھی، یہ شروع سے کفار کا وتیرہ رہا ہے۔ جو حق کی راہ پہ چلے گا پیچھے سے آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک مجنون کے لفظ استعمال کریں۔ قرآن پاک میں ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، زہر لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو آج کے دور میں ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اگر ہم حق کے راستے پر آتے ہیں اور ہمیں اتنی کوئی تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے تو بھائی وہ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے سورۃ العصر میں ہمیں شرط بتائی ہے، نہیں تو آپ خسارے میں ہیں۔ اگر آپ اس شرط پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یقین کریں آپ خسارے میں ہیں۔ اگر پہلی 2 شرائط پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کہتے ہیں آپ نے فرض ادا کر دیا تو آپ خسارے میں ہیں۔ قرآن پاک کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کا خود کا کلام ہے کہ آپ خسارے میں ہیں۔ پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مطلب صبر کرو بھی، صبر کی وصیت بھی کرو، کیونکہ لازمی بات ہے جب حق کے راستے پر آؤ گے
تو پھر صبر کرنا پڑے گا. صبر کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو سوشل برڈنز ہے نا, یہ آپ کو کہیں بالکل ایسے پریشر میں لا کے رکھ دیں گے. پھر آپ کا اللہ پر توکل ہوگا تو آپ صبر پر قائم رہو. پھر جب صبر پر قائم رہو گے تو کئی بار قرآن بشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کا پھر بشارت ہے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پھر بشارت دے رہا ہے, بار بار دے رہا ہے, بشارت دے رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, کلپ لمبا ہو گیا ہے, تو میں نے کہا چلو یہ میرا آج کا پیغام تھا سورۃ العصر کے بارے میں. یہ اور خاص طور پر یہ بھی انہیں بھی پچھلے کلپ کی طرح عبادت گار مسلمانوں کے لیے ہے جو پہلی سورۃ العصر کی 2 کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.